press the bell icon on the YouTube app and never miss the another update. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا فرسٹ لیسن ہے تجوید کا، اور یہ فرسٹ جو 2 آیا ہے اس کی سورۃ الملک کی، انہی میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے نوٹ بکس کھول لیجئے، آپ کے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے، ایک پینسل ہونی چاہیے، اور آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور جو بھی بتائیں گے آپ کو وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور اپنے نوٹس کی بھی پکچر کھینچ کر سینڈ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کچھ کلر پینسلز اپنے پاس رکھ لیجئے گا، تاکہ اگر کچھ ہائی لائٹ کروانا ہو تو آپ اس لیٹر کو کلر کر دیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ باللہ، لام کے اوپر آپ کو کھڑی زبر نظر آ رہی ہے، اسی طرح سے من الشیطان الرجیم، پا کے اوپر بھی کھڑی زبر نظر آ رہی ہے، اسی طرح سے بسم اللہ، اللہ کے نام کے اوپر آپ کو کھڑی زبر نظر آ رہی ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان کی میم کے اوپر آپ کو کھڑی زبر نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے، آج کا لیسن ہمارا اس سے ریلیٹڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی بات ہم اس پہ کریں گے۔ کھڑی زبر جو ہوتی ہے وہ، اور الف جو ہوتا ہے، الف مدہ، وہ یہ دونوں سیم ہوتے ہیں، بالکل ایکول۔ الف مدہ کی بھی تھوڑی سی پہچان بتا دوں۔ جس طرح سے ہم انگلش میں وابلس ہم نے پڑھے تھے نا، انگلش میں ہم نے وابلس پڑھے تھے نا، اے ای آئی او یو، بالکل اسی طرح سے عربک میں بھی کچھ وابلز ہوتے ہیں، اور الف، واو اور یا، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جس لیٹر کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں نا، اپنی خاص شکل میں جب ایک لیٹر کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں تو بس اس کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کو بولتے ہیں حروف مدہ۔ مد کا مطلب آپ کو پتا ہوگا، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مد کرو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑی سی لمبا کر کے پڑھو، تو اسی لیے ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ حروف مدہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جس لیٹر کے ساتھ یہ آ رہے ہوتے ہیں، سپورٹ دے کر اسی کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے الف مدہ کی۔ ٹھیک ہے، الف مدہ اور کھڑی زبر کیونکہ سیم ہے، اس لیے دونوں کو ساتھ ساتھ چلائیں گے۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی ان کی ایک ہی بات کریں گے۔ الف مدہ کی پہچان کیا ہے؟ الف مدہ کی پہچان یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو قرآن میں خالی الف نظر آئے، خالی الف یعنی کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، زبر زیر پیش نہ ہو، اور اس سے پہلے زبر ہو، خالی الف سے پہلے زبر ہو، تو اس کو کہتے ہیں الف مدہ۔ ٹھیک ہے، جیسے آگے انشاءاللہ آتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کہاں پہ الف مدہ آ رہا ہے۔ الف مدہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہماری ساری بات چیت میں الف کا استعمال جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے، یہ سارا الف مدہ ہے۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، بات، با کے ساتھ الف لگا، اس کا کیا کام تھا کہ اس نے ب کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کر دیا۔ اگر میں الف ڈراپ کر دوں تو کیا بنے گا؟ بت۔ میں آپ سے بت کر رہی ہوں، لیکن بات کر رہی ہوں تو با الف کی با کی آواز تھوڑی سی لمبی کر دی اس نے۔ اسی طرح مجھے پانی پینا ہے، پانی، پا کے ساتھ الف ہوا، یہ بھی الف مدہ ہے۔ میں بازار جا رہی ہوں، با زار جا رہی ہوں، جا، یہ سارے الف مدہ ہیں۔ کھانا، سونا، آنا، جانا، جینا، مرنا، یہ جہاں ہم نا، آبا، یہ سارے یوز کرتے ہیں، یہ سارے الف مدہ ہیں۔ تو جتنا نارمل ہم الف کو اردو میں بولتے ہیں، بالکل اتنا ہی نارمل سا ہم نے اس کو عربی میں بھی بولنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب الف مدہ اور کھڑی زبر بالکل سیم ہوتی ہے۔ کھڑی زبر کی بھی اتنی ہی مقدار ہوتی ہے، صرف لکھنے کا طریقہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ جو رائٹنگ کا طریقہ ہے نا، یہ فرق ہے، ادروائز یہ بات ایک ہی ہے۔ رحمان کو آپ 2 طریقے سے لکھ سکتے ہیں، میم کے ساتھ الف مدہ بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میم کے اوپر کھڑی زبر بھی ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، کھڑی زبر اور الف مدہ۔ تقریباً ان کی یعنی کہ رولز بھی ان پہ ایک ہی لاگو ہوتے ہیں، اور ان کی آواز بھی سیم ہوتی ہے۔ تو جہاں کہیں آپ کو کھڑی زبر نظر آئے گی، اس کی آواز کو آپ نارمل لمبا کریں گے، نارمل جتنا آپ اردو میں بات چیت کرتے وقت الف کو لمبا کرتے ہیں۔ پانی جیسے بولتے ہیں،
ایکسٹرا لمبا تو نہیں کرتے، پانی پینا ہے یا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ایسے تو نہیں کرتے نا ہم. تو پھر کیسے پڑھیں گے ہم کھڑی زبر کو؟ بالکل نارمل الف جتنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم کیا تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح بسم اللہ الرحمن یوں کر کے لمبا نہیں کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. یہ نارمل الف جتنا اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک بات ہوگی. اب آیت شروع کرتے ہیں. آیت کے دوران بھی جہاں جہاں کھڑی زبر آ رہی ہے اس کو میں مینشن کروں گی. آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی کاپی کے اوپر سب سے پہلے تعوذ لکھیے اور اس کے بعد بسم اللہ لکھیے اور یہاں پہ جتنی کھڑی زبر ہیں ان سب کو کلر کر لیجئے، ٹھیک ہے. ایسا کیجئے، ریڈ کلر کر لیجئے، تمام کھڑی زبروں کو ریڈ کلر کر لیجئے. اسی طرح آیت بھی جو آ رہی ہے، آیت کے اندر بھی جو کھڑی زبر آئیں گی وہاں پہ آپ نے ریڈ کلر کرنا ہے اور آپ نے اس کو نارمل الف جتنا پڑھنا ہے. چلیے آیت شروع کرتے ہیں. تبارک الذی، تبارک الذی، با کے اوپر کھڑی زبر نظر آ رہی ہے، اس کو تبارک الذی نہیں کہنا، ایکسٹرا لمبا بھی نہیں کرنا اور اس کو ڈراپ بھی نہیں کرنا. جیسے میں نے بولا تھا کہ اگر میں کہوں گی میں آپ سے بت کر رہی ہوں، الف میں پڑھوں ہی نہ، ڈراپ کر دوں تو پھر کیا بنے گا؟ بات نہیں ہوگا، پھر بت ہو جائے گا. پانی کا الف ڈراپ کر دیں تو پنی بن جائے گا. تو اس کو تبارک الذی بھی نہیں کہنا، تبارک الذی، تبارک الذی، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو، وہو علی کل شیء قدیر. وہو علی، علی لام کے اوپر آپ کو کھڑی زبر اگین نظر آ رہی ہے، اس کو بھی ریڈ کلر کیجئے اور اس کو بھی نارمل الف کے جتنا پڑھیے. وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز آج کی لیسن میں واو کا مخرج ہے، ٹھیک ہے. واو کے لیے ہونٹوں کو میکسیمم گول کیا جاتا ہے، ایک واو اور ایک پیش، کیونکہ پیش بھی ایک طرح سے واو ہی کی شکل ہوتی ہے. اس کی جو آپ نے پیش کی شکل دیکھی ہے نا، جیسے ملک کے اوپر ہے تو یہ بالکل واو کی شکل ہے. تو لہٰذا پیش کے اوپر اور واو کے اوپر ہونٹوں کو میکسیمم گول کیا جاتا ہے، میکسیمم جتنا گول آپ کر سکیں، ٹھیک ہے. تو سر بولا کرتے تھے کہ پینسل کا جو سکہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو اس کا جو لیڈ ہے وہ آپ کا جتنا منہ کے اندر پورا آئے نا، بس اتنے ہونٹ آپ نے گول کرنے ہیں، مینس کے میکسیمم گول. درمیانی جو ان کا سوراخ ہے ہونٹوں کا وہ اتنا رہ جائے گا کہ اس میں بس پینسل کی ٹپ ہی جا سکتی ہے سکے والی. وہ ہوا، وہ ہوا، اس کو واہ ہوا، واہ ہوا کھلے کھلے منہ سے نہیں پڑھنا. پیش بھی گول کرنی ہے میکسیمم اور واو بھی میکسیمم گول کرنا ہے. وہ ہوا، ہونٹ گول ہو کر ادائیگی ہوگی اس کی. وہ ہوا، وہ ہوا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ، مو اگین واو آ رہا ہے، واو کے اوپر ہونٹوں کو میکسیمم گول کیجئے. موت، موت، موت. الذي خلق الموت والحیات، ول اگین واو آ رہا ہے، ہونٹوں کو میکسیمم گول کیجئے. والحیات، یا کے اوپر آپ کو کھڑی زبر نظر آ رہی ہے، حیات نہیں کرنا اور نہ ہی حیات، حیات، حیات. والحیات لیبلوکم، لیبلوکم. لام کے اوپر پیش ہے، واو کے آگے اس کے واو ہے، پیش پہ بھی ہونٹ گول ہوں گے، واو پہ بھی ہونٹ گول ہوں گے. لیبلوکم، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ایکم احسن عملا.
अगेन या के ऊपर पेश है, काफ पे पेश है, अहसनू नून के ऊपर पेश है। तो जहां जहां पेश है और वाव है, होंठों को मैक्सिमम गोल रखिएगा। वहुवल, वहुवल, वहुवल अजीजुल गफूर। वह हुआ अगेन रिपीट हो रहा है, यहाँ पे फिर होंठों को मैक्सिमम गोल कीजिए, वाव पे भी और पेश पे भी। अजीजुल, जा के ऊपर पेश है, उसके ऊपर भी होंठ आपके गोल होंगे। गफूर, यहाँ पे भी आपके होंठ गोल होंगे। वहुवल अजीजुल गफूर, वहुवल अजीजुल गफूर। फिर से पढ़िए। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور। बिल्कुल ठीक, माशाअल्लाह। तो हमने आज क्या सीखा कि खड़ी जबर और अलिफ मद्दा एक ही चीज के दो नाम हैं। यहाँ पे आपको अमला के अंदर अलिफ मद्दा नजर आ रहा है। लाम के साथ जो अलिफ एंड में आ रहा है वो अलिफ मद्दा होता है। वो खाली अलिफ है और उससे पहले जबर आ रही है, तो लिहाजा वो अलिफ मद्दा है। यहाँ पे और अलिफ मद्दा की कोई एग्जाम्पल नजर नहीं आई थी। ठीक है, आगे इंशाल्लाह बहुत सारी मिलेंगी तो फिर हम पढ़ेंगे। तो अलिफ मद्दा और खड़ी जबर एक ही चीज के दो नाम है। अलिफ मद्दा और खड़ी जबर की आवाज बिल्कुल नॉर्मल अलिफ जितनी होती है, ना इसको लंबा करके ज्यादा खींचना है और ना इसको बिल्कुल छोटा करके ड्रॉप करना है। नॉर्मल अलिफ जितना उर्दू में बात करते हुए बोलते हैं उतना ही इसको रखना है। दूसरी चीज हमने वाव का मखरज सीखा कि वाव के ऊपर आपके होंठ मैक्सिमम गोल होंगे, बिल्कुल राउंड होंठों से वाव अदा होता है। ठीक है, और यही चीज सेम पेश के साथ, पेश की अदायगी में भी आपके होंठों को मैक्सिमम गोल होना है। वाव और पेश की अदायगी के दौरान होंठों को मैक्सिमम गोल कीजिए और खड़ी जबर के दौरान नॉर्मल सा उसको पढ़िए। ठीक है, एक बार इसको रिपीट कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।